23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے لہم غرف ان لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں من فوقہا ان کے اوپر بھی غرف مبنیہ بالا خانے ہیں تعمیر شدہ تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں وعد اللہ یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد نہیں اللہ کریم وعدے کی مخالفت کرتے خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ کریم وعدے کی۔ گزشتہ آیات میں برے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مومن کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے بالا خانے تعمیر کروائے ہوئے ہیں اور ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یہ مجھ اللہ کا تم سے وعدہ ہے، وعد اللہ، اور اللہ کریم کی بات ویسے بھی سچی ہے لیکن رب کا انداز دیکھیے، وعد اللہ، لوگوں شک نہ کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں بھی بندے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو اکثر وعدوں کو نبھایا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کون ہے وعدوں کو نبھانے والا؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کے وعدے ہیں، تم دنیا میں اعمال اچھے کرو، میں اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے لہم غرف ان لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں من فوقہا غرف مبنیہ ان کے اوپر بالا خانے ہیں تعمیر شدہ تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں وعد اللہ یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتے اللہ کریم وعدے کی۔ الم تر ان اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کریم انزل من السماء
نازل کیا آسمان سے ماء، پانی کو، فسلکہ ینابیع، پس چلا دیا اس کو چشموں میں، فی الارض زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہ نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ اس کے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس دیکھتے ہیں آپ اس کو زرد، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو چورا چورا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکریٰ، البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا، اور اس سے اللہ کریم نے سمجھایا ذرا لوگوں غور تو کرو، میں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہوں، پانی برساتا ہوں، اور پھر اس پانی کو چشموں کی صورت میں چلا دیتا ہوں زمین کے اندر۔ تو فرمایا جس طرح پانی ملنے سے کھیتیاں اور فصلیں تیار ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ پک کر عروج کو پہنچتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، اور پھر خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہیں، بھوسا بن جاتا ہے، اور گئی ایک وقت تھا لہلہاتے باغات تھے، فصلیں تھیں لہلہاتی، آج وہ چورا چورا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کریم اس سے سمجھا رہے ہیں، انسانی زندگی کی اللہ مثال دی، اے انسان تیری زندگی بھی اسی طرح عارضی ہے۔ اس دنیا میں ایک وقت تھا تو آیا، بیج بویا گیا، پھر رب نے تجھے عروج دیا، جیسے فصل لہلہاتی تھی، تجھے جوانی میں رب نے عروج دیا، اور پھر بڑھاپا آ گیا، بالآخر جیسے فصل کٹ کے ختم ہو گئی۔ اے انسان تیری زندگی نے بھی ختم ہونا ہے، ختم ہو جائے گا، یہ رب کی باتیں ہیں، رب آپ سے فرما رہے ہیں، اس پہ غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔ کھیتی کی رب نے مثال دے کر عام فہم، مثال دے کے رب نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، انسان آج تیرا عروج ہے، کل تو بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصل کا بیج بھی رکھا جاتا ہے اگلی فصل کے لیے۔ انسان تو بھی قبر میں یہی حال ہے، تجھے پھر زندہ کیا جائے گا، اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے گا، لہٰذا اس دنیا کی عارضی زندگی سے دل نہ لگا، اس زندگی سے اپنی آخرت کو کما لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے، وہاں تو سمجھے گا کاش میں نے غلط کیا، لیکن آج موقع ہے، آج سمجھ لے، آج عبرت حاصل کر لے، اس فانی دنیا سے دل نہ لگا، اور اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جا۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں کھیتی کی ساری شروع سے لے کر آخر تک خطامہ، چورا چورا بھوسا بنانے تک مثال دے کر انسان کو، انسان کی زندگی کی حقیقت سمجھا دی، اور آخر میں فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں بہت بڑی نصیحت ہے،
لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں تمہارے لیے ہے، جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس مثال سے اپنی زندگی کی مثال کو سمجھ لیتے ہیں۔ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے عقل دی ہے، ان چیزوں میں عبرت حاصل کرو۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ، کیا وہ آدمی کہ کھول دیا اللہ کریم نے صدرہ، جس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، پس وہ آدمی اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ جس بندے کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تمہیں صد مبارک ہو، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، پس وہ آدمی اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں شرح صدر اور تنگ دلی کا اللہ نے تقابل فرما کر ان کا انجام ذکر کیا۔ ایک طرف وہ بندہ جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا، اور جس کے سینے کو اللہ نے اسلام سمجھنے کے لیے کھول دیا، اس بندے کو اسلام کے اصولوں پر، قانون اور احکام پر کوئی اعتراض نہیں، وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بصیرت عطا کی، پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ اس کے برخلاف فرمایا جس بندے کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، گناہوں کا بندہ عادی ہے، ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ بندہ اسلام کے لیے اس کا سینہ نرم ہو گیا، دوسرا وہ کہ جس کا دل اسلام سے سخت ہو گیا۔ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زندہ اور مردے آدمی کا فرق ہے۔ جس کے سینہ اسلام کے لیے نہ کھلا مردہ ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ بندہ زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل، جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے جو اتنا گہرا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اوپر سے کوئی چیز نیچے گرا دی جائے ویل کے اندر جہنم کی گاٹی میں، اتنا گہرا طبقہ ہے جہنم کا، وہ چیز 70 سال بعد نیچے پہنچے گی۔ اس کو ویل، آقا نے فرمایا جہنم کا اتنا گہرا طبقہ۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک ایک آواز آئی سخت دھماکے کی، سارے صحابہ کرام گھبرا گئے اور اٹھے اپنی جگہ سے، دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ بڑی سخت آواز۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں وہ آواز کیسی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے طبقے میں اوپر سے پتھر پھینکا گیا، 70 سال کے بعد آج وہ نیچے پہنچا، یہ اس کے دھماکے کی آواز ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خلاف عادت اللہ کریم نے نبی پاک کو یہ آواز سنا دی، اور کبھی کبھی اللہ سنا دیتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت قسم کی بدبو آ رہی تھی، برداشت سے باہر ہو چکی۔ سارے صحابہ کرام نے بھی اپنے ناک کے آگے کسی نے ہاتھ رکھا، کسی نے کپڑا رکھا، اتنی سخت قسم کی بدبو تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الریحۃ الکریہہ، کیا صحابہ تم جانتے ہو یہ سخت قسم کی بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنی سخت بدبو کسی چیز کی نہیں، کسی آدمی نے کسی دوسرے کی غیبت کی ہے، یہ اس کی بدبو ہے جو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آج ہمارے ہاں کتنی روزانہ، یہ تو آقا کا معجزہ تھا، آقا علیہ السلام نے چونکہ امت کو بتانا تھا، ہمیں آقا علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں ہم لوگ روزانہ کتنی غیبتیں کرتے ہیں، فضا کتنی بدبودار ہو چکی ہے، ایک دوسروں پہ تانے کستے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، بخیلیاں کرتے ہیں، یہ فضا کتنی گندی ہو چکی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نیکی کے اعمال کم ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اچھی آوازیں کم ہیں، تو فضا کیسے معطر ہو؟ آقا نے فرمایا یہ اتنی بدبو اس چیز کی ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے کی غیبت کی ہے، یہ غیبت کی بدبو ہے۔ اور جھوٹ کی کتنی بدبو ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی بدبو کتنی ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل بندے سے بھاگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، دوسرا وہ کہ جس کا سینہ سخت ہو گیا اسلام سے، تو فرمایا یہ بندہ جو ہے گمراہ آدمی ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی